اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ دین اسلام اور قرآن حکیم کا پیغام ایک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صبر، شکر، امن اور سلامتی، اور یہی پیغام ہے رمضان کا۔ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو وعدہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹیں۔ تو آئیے اس بار رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اپنی سہیلی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سرزمین شادان، کشور حسین شادان، تو نشان عزم عالی شانت پاکستان، مرکز یقین شادان، سرزمین کا نظام، قوت آباد، قوم السلطنت، پائندہ ثابت آباد، شادمان منزل مراد، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان باسی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ السلام علیکم، آداب، صبح بخیر اور خوش آمدید۔ صبح صبح ہر دن کا آغاز ہم نیشنل اینتھم سے کرتے ہیں، اور نیشنل اینتھم جو ہے وہ بہت انرجی دیتا ہے۔ اور جس وقت آج میں غور کر رہی تھی جو الفاظ ہیں ہمارے نیشنل اینتھم کے، قوت، اخوت، اینڈ یو نو آل دیز ورڈز، یہ جو آپ کو پاور دیتے ہیں، یہ تمام ورڈز آپ کو روح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیسکلی پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور سارا جسے کہتے ہیں نا جسٹ، اور سارا خلاصہ ہے اس پورے ہمارے نیشنل اینتھم کے اندر، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان چل رہا ہے، تیسری رمضان ہے، اور تیسرا روزہ ہے، مطلب جو لوگ رکھ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس رمضان میں کوشش ہماری یہ ہے اس شو کے ذریعے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم رمضان کی روح کو سمجھیں، اور آپ کے ساتھ میں مل کے اس کو سمجھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہر دفعہ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، مگر ہم روزے رکھتے ہیں اور بس یہی مقصد ہوتا ہے شاید، اور عبادات میں بے شک اضافہ ہو جاتا ہے، مگر شاید ہمارے اعمال میں درستگی اور چینجز نہیں آتے۔ تو آئی تھنک اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ روح رمضان کے اندر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر روز کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے، ایسے ٹاپکس، ایسے ڈوز اور ایسے ڈونٹس جن کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آج جو ٹاپک ڈسکس کیا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اور ہم لوگوں نے سوچا ایک ایسی اسپریچول ڈیزیز جو آج کل ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ وہ تمام میری سہیلیاں خواتین جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، مگر یہ بات درست بھی ہے کافی حد تک کہ جو غیبت ہے، یعنی گاسپنگ جسے ہم کہتے ہیں آج کل کی ٹرم میں، وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور پہ خواتین میں۔ بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں، ایون آج کل مختلف چینلز کے اوپر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شوز چل رہے ہیں، اس کے اندر گاسپ کا ایلیمنٹ، اور کوئی ایسا شو نہیں ہوتا کہ جس کے اندر گاسپ یا کسی اور کے بارے میں برائی نہ کی جا رہی ہو۔
جسٹ فار دا سیک آف ریٹنگز اینڈ جسٹ فار دا سیک آف TRPs. یہاں پہ میں اپنی سہیلیوں کو بیسکلی جو غیبت کے معنی ہیں وہ ضرور بتانا چاہوں گی. غیبت بیسکلی اپنے مومن بہن یا بھائی کی ان کی غیر موجودگی میں برائی کرنا ہوتا ہے. ایسی برائی کہ جب ان کو پتہ چلے تو ان کو بہت دکھ ہو. اور آبویسلی جب آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو خوشی تو کسی کو بھی نہیں ہوتی. اور بارہا قرآن پاک میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور بار بار منع کیا گیا ہے اس چیز سے, مگر ہم ہیں کہ باز آنے کا نام ہی نہیں لیتے. اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا فیڈ بیک دیجئے. اگر کوئی سینگ ہے, کوئی کوٹیشن ہے, کوئی قرآن پاک کی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, وہ آپ ضرور کوٹ کیجئے. یہاں پہ میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی, سورہ ہے چیپٹر 49 سورہ حجرات, ورس ہے 12 یعنی 12. وہ آپ کے سامنے ضرور پڑھوں گی. تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. بڑی سختی سے یہ بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں. کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا از ایکول ٹو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کا گوشت انسانوں پہ حرام ہے اور یہ اس قدر اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. اور چند ایک حدیث مبارکہ ہیں جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی غیبت ہے. میں چاہوں گی اس کا ایک انٹروڈکشن ہو جائے. احادیث کی روشنی میں غیبت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنے کا جس کو ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ غیبت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے اللہ بھی نہیں بخشے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے اور اس کو نہیں بھی معلوم تب بھی اللہ کی ذات آپ کو تب تک معاف نہیں کرے گی جب تک آپ خود سے اس کے پاس جائیں, اس کے سامنے کنفیس کریں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی اور مجھے اس پہ بہت شرمندگی ہے اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں یا معافی چاہتا ہوں. یہ ہمارے رویوں میں جو غیبت کا ایلیمنٹ ہے, جو گاسپنگ کا ایلیمنٹ ہے, بیک بائٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ, بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب اس طرح کی برائیاں, اسپرچول برائیاں ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہوں گی, ایونچولی یہ برائیاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں ہی تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایز یو سو شل یو ریپ. جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. ہمیں اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے ہم نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا, پتہ نہیں کیوں ہماری زندگی کے اندر عجیب سی بے چینی ہے, پتہ نہیں کیوں ہماری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ہماری زندگی میں وہ آسانیاں نہیں ہیں. سارے سوال اٹھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. مگر چھوٹے چھوٹے عمل کی تبدیلی سے, چھوٹے چھوٹے عمل ایسے اچھے نیک یا برے اعمال جو ہوتے ہیں وہی آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اطمینان دیتے ہیں, سکون دیتے ہیں یا اس کے اندر بربادی پیدا کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آج ڈسکشن ہوگی. میری سہیلی میرے ساتھ ہوں گی اور وہ ہمیشہ یہاں پہ آ کے بیٹھتی تھی تو میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر سکی. میں نے سوچا کہ آج ذرا 1 to 1 ہو جائے. تو بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے میری سہیلی میرے ساتھ ہوں گی, ٹاپک کے ساتھ ساتھ ان کی اور میرے بارے میں بہت ساری آج باتیں ہوں گی. شاید بہت سارے راز بھی میرے بہت کھول دیں, مگر آج پتہ نہیں کیا ہوگا. بریک کے بعد میرے ساتھ سہیلی تو ضرور ہوں گی اور آپ سے ملاقات ہوگی آفٹر دا بریک.